کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت اوپر سے نیچے آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ترقی نیچے سے اوپر جاتی ہے جناب اسپیکر. جب ایک غریب گھرانہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے، وہ اس پیسے کو بینک لاکر میں نہیں رکھتا، وہ آٹا خریدتا ہے، دوا خریدتا ہے، بچوں کے لیے کتابیں خریدتا ہے، دکاندار کماتا ہے، کسان کماتا ہے، ٹرانسپورٹ والا کماتا ہے، چھوٹا کاروبار چلتا ہے. پیسہ معیشت میں گھومتی ہے اور روزگار پیدا کرتے ہیں. غریب دولت جمع نہیں کرتی، وہ دولت کو معیشت میں واپس دلاتے ہیں. اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک ویلفیئر پروگرام نہیں ہے، بلکہ ایک اکنامک معاشی پروگرام بھی ہے جناب اسپیکر. اور چھوٹا دلائل جناب اسپیکر، یقین مانیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک قومی سلامتی کا پروگرام بھی ہے. پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، انسرجنسی کا مقابلہ کر رہا ہے، مذہبی انتہا پسندی سے لے کے علیحدگی پرستی سے تنظیموں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ فورن بیکڈ ہے. ہم جانتے ہیں کہ عالمی دنیا کی طاقت، عالمی دنیا کے پیسے ان تنظیمیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے ہیں. اور جناب اسپیکر، یہ دنیا بھر میں ہر فوج کو یہ پتا ہے کہ آپ کسی بھی انسرجنسی کا مقابلہ ہتھیاروں کے ساتھ اکیلا نہیں کر سکتے. اگر آپ نے انسرجنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ملیٹنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس. یہ دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ مانا جاتا ہے جناب اسپیکر. کسی ملک کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی. کسی ملک کی اصل طاقت اس کی لوگوں کی اعتماد ہوتا ہے. جب ریاست مشکل وقت میں اپنے شہری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو پاکستان پر یقین مضبوط ہوتا ہے. انتہا پسندی، نمائندگی اور بے چینی کا مقابلہ صرف قوت سے نہیں ہوتا، دل اور دماغ سے جیتا جاتا ہے جناب اسپیکر. جب ایک ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ دے رہا ہے، جب ایک بچے کو تعلیم ملتی ہے، جب ایک گھرانہ مشکل وقت میں سنبھالا جاتا ہے، تو پاکستان ایک اور دل جیت لیتا ہے. اور جناب اسپیکر، جو قوم اپنے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف غربت کم کرنے کا پروگرام نہیں، یہ انسانیت کا پروگرام ہے، یہ معیشت کا پروگرام ہے، اور یہ قومی سلامتی کا پروگرام ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ کا پروگرام ہے. جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کوئی اور کرے نہ کرے، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کرتے رہے. اور اسی انداز میں جناب اسپیکر، ہمارے نظر میں پاکستان کی معیشت صرف تب ترقی کرے گا جب اسی پالیسی کو، اسی مائنڈ سیٹ کو، اسی نظریہ کو ہمارا پورا معیشت میں اپنایا جائے. جب حکومت اور معیشت پہ فیصلے کرنے والے تمام لوگ یہ طے کریں کہ پاکستان میں معیشت تب تک ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کی معیشت تب تک نہیں ترقی کرے گا جب تک پسماندہ طبقات ترقی نہ کرے، جب تک کمزور طبقات ترقی نہ کرے. یہ سوچ کہ امیر تر ہوتے رہے، غریب تر ہوتے رہے، اور ہم اس کانسیپٹ کو، اس معاشی ڈیولپمنٹ کو ترقی کا نام دے، یہ ناانصافی ہوگا جناب اسپیکر. پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے، پاکستان کی ذرائع معیشت تب ترقی کرتا ہے جب میرے اور آپ جیسے بڑے زمیندار ترقی کرتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پاکستان کی ذرائع معیشت ترقی کر رہا ہے. پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے جب پاکستان کا کسان ترقی کرتا ہے. ویسے ہی جناب اسپیکر،
پاکستان کی معیشت تب صرف ترقی نہیں کرتا جب مل مالکان ترقی کرتا ہے. پاکستان کی معیشت اصل معنوں میں ترقی کرے گا جب مزدوروں کو، محنت کشر کو، ان کو محنت کا صلہ دیا جاتا ہے. جناب پاکستان کی معیشت ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں امیر کتنا مزید امیر ہوئے ہیں. پاکستان کی معیشت پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معیشت کا ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں. اور جناب اسپیکر، اگر ہم یہ کانسیپٹ اپنایا جائے تو میں خاص طور پہ اس دور میں جہاں اس وقت معاشی مشکلات کے باوجود موقع بھی نظر آ رہے ہیں، اگر پورا حکومت یہ طے کرے اور فیصلہ کرے کہ یہ معاشی ترقی کا فائدہ ہم سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو دلوائیں گے، سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوائیں گے، سب سے پہلے پاکستان کا پسماندہ طبقہ، پسماندہ علاقے کو ریلیف پہنچائیں گے، تو میں یہ آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان جناب اسپیکر ترقی کرے گا. مجھے اسی کانسیپٹ میں جب وزیر خارجہ تھا تو میں کسی دوسرا ملک کا وزیر اعظم سے بات کر رہا تھا اور پاکستان کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا میں بہت تعریف کر رہا تھا کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور انٹروڈیوس ہونے کے بعد پاکستان میں ایسے سڑکیں بنے ہیں، پاکستان کا جو ہمارا گوادر پورٹ ہے اس کا ترقی کا جب صحیح معنوں میں وہ چلے گا تو جو ترقی کے دروازے ہیں پاکستان کے لیے معاشی طور پہ وہ اس انداز سے کھل جائے گا. اور اسی پے کے تحت ہم نے تو لاہور میں اورنج ٹرین بھی بنا دیا، بہت سے ایسے منصوبے، بجلی گھر ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو وہ ملک کا وزیر خارجہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اس سی پیک میں آپ کا پہلا ایسٹرن روٹ نہیں تھا، پھر وہ ویسٹرن روٹ جو کہ جس پہ ہم نے جو کام کر رہا تھا. مان لیا، ہاں بالکل صحیح، پہلے ایسٹرن روٹ ہوتا تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویسٹرن روٹ کو ترجیح دیا جائے گا. تو پھر اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا کہ جبکہ آپ نے اپنا ویسٹرن روٹ پہ کام کیا اور پاکستان میں پہلے سے جو ترقی یافتہ علاقے ہیں اس میں مزید ترقی لے کر آئے، اگر آپ اس کے بجائے پہلے ایسٹرن روٹ پہ کام کرتے تو پختونخوا اور بلوچستان اور پسماندہ طبقے جو ویسے دہشت گردی سے متاثر ہے وہ آپ ترقی وہاں بھی لے کر آتے ہیں. اور اگر وہاں بھی ترقی ہوتا اور اس کے بعد آپ ویسٹرن روٹ پہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس انداز میں معاشی فائدہ ملنا تھا، آپ کو نہیں ملا. وہ سن گیا. پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ فلاں انرجی پلانٹ کے لیے، فلاں ٹرین کے لیے کتنا قرض لیا، زیادہ قرض لیا. تو اگین اسی ملک کا وزیر خارجہ نے مجھ سے کہا کہ کاش اگر آپ وہ قرض لے کے گوادر پورٹ کو اس انداز میں اس وقت ڈیولپ کرتے تو آج آپ پاکستان کے ہر شہر کو اورنج ٹرین دلوا سکتے تھے، قرض پہ نہیں، اپنے پیسوں. تو جناب اسپیکر، یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پالیسیز کو اس انداز میں بتانا چاہیے جہاں ہم ترقی اور گروتھ کا کانسیپٹ فوکس کرے پسماندہ علاقوں میں. ہم ایسے گروتھ اورینٹیڈ منصوبے لے کر آئیں جو پاکستان کی معیشت کو فائدہ دیا جائے تاکہ ہم قرض لینے کے بجائے، اور اس وقت پاکستان قرض پہ چل رہا ہے، ہم اپنا وفاقی بجٹ قرض پہ چلاتے ہیں، ہم قرض ادا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں. مگر اگر ہم گروتھ اورینٹیڈ اپروچ لے تو ہم یہ قرض کا بوجھ بھی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو پاکستان کی ترقی آج تک چند علاقے تک محدود ہے، کراچی سے لے کے لاہور تک اور باقی جو